کہ مسلح پر بیٹھ کر دودھ بیچتے ہو اور باہر جا کے کام کرتے ہو. تو آپ اس مسئلے سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. ان کی سمجھ آنی ہے. اب میں رو رہا ہوں اس مسئلے پر. دیکھو میرے مولا حسین کا تعلق بنانا ہوگا. میرے مولا حسین کا تعلق بنانا ہوگا. تمہیں معلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں میرا مولا حسین 2 وراثتیں لے کر آئے. سمجھے ہو. کربلا کے میدان میں حسین ابن علی 2 وراثتیں لے کر آئے. 2 وراثتیں. امامت رسول کی وراثت. امامت رسول کی وراثت اور حسین کے جسم میں دوڑتا ہوا خون ابو طالب کی وراثت. حسین کے جسم میں دوڑتا ہوا خون ابو طالب کی وراثت. اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ حسین نے کربلا کی جنگ ابو طالب کے خون سے جیتی ہے. میرے پاس دلیلیں ہیں. میرے پاس اس جملے کی سپورٹ میں بہت دلیلیں ہیں. لیکن آپ دعوے میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے تفصیلی ان دلیلوں کو پیش کروں. تو حسین نے کربلا کی جنگ جیتی ہے ابو طالب کے خون سے. بس ایک دلیل سن لو. ایک دلیل. کیا عباس کا خون ابو طالب کا خون نہیں تھا؟ کیا سید سجاد کا خون ابو طالب کا خون نہیں تھا؟ کیا علی اکبر کا خون ابو طالب کا خون نہیں تھا؟ کیا اس 6 مہینے کے بچے کا خون ابو طالب کا خون نہیں تھا؟ جس سے حسین کربلا کی چھٹی بیٹی پر نکال کر یہ کہنے لگے. یاد ہے تمہیں علی اصغر کو کوئی علی اصغر کا خون ابو طالب کا خون نہیں ہے. اور علی اصغر کو ہاتھوں میں رکھ کیا اور بلند کرنے کے بعد آواز دی تھی کہ اے فوج اشقیا، اے فوج اشقیا، اس بچے کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے. اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، کھلا نہیں کی، دودھ نہیں پیا. تو اس بچے کو پانی تو پلا دو. اور دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو اسے میں جلدی ریٹی پر لٹا دیتا ہوں. اسے میں جلدی ریٹی پر لٹا دیتا ہوں. تم آ کر اسے پانی پلا دو. اس کے باوجود کسی نے حسین کے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو پانی نہیں پلایا پانی. جب پانی نہیں ملا نا تو حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا حسین نے. اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹا فوج اشقیا کو تیری پیاس کا یقین نہیں ہے تو بیٹا ذرا اپنی پیاس کا اظہار کر دے. راوی نے کہتا ہے کہ ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی دوسری زبان نکالی اور انہیں پھولنے میں تیر چھوڑا. آ کر اصغر کے گلے پہ لگا. بچہ حسین کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا. حسین بچے کو لے کر آئے خیمے پر. خیمے سے کھانے بتائے مجھے جانا ہے حسین کا علی تک. کام کرنا ہوگا وہ حسین کا، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ جاؤں گا اور مسائل پر نہیں پڑھوں گا. آئے دروازے میں لے کر یا تو میں کچھ یاد ہے. حسین کی ایک بیٹی بھی ہے. حسین کی ایک چہیتی بیٹی. کون سی بیٹی؟ جو حسین کے سینے پر سونے کی آدمی تھی. یاد ہے نا؟ اچھا تمہیں یہ بھی یاد ہوگا، کہ عاشور کے دن خیمے چل گئے. عاشور کے دن جب خیمے چل گئے ٹوپیوں میں سروں سے چادریں چھن گئی تو اسی بچی کے رسالوں پر تماشے مارے گئے. یاد ہے؟ اچھا اس کے کاروں سے روشن کے پیچھے تعلیم لکھا ہے. ایک ایسے لوگوں نے خدمت میں عرض کروں کہ جب میرا حسین علی اصغر کو مکہ کی طرف لے کر جا رہا تھا کہ شاید میں اسے پانی پلا سکے تو یہ بیٹی سچنے قریب میں کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ بابا علی اصغر کو میدان میں لے کر گیا. جب علی اصغر شہید ہو گیا نا تو حسین نے اپا ڈالی علی اصغر کے اوپر اور لے کر آئے خیمے کے دروازے پر. اور دروازے میں آنے کے بعد کہنے لگے کہ ام رباب میں کون ہوں؟ ام رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ میرے والد ہیں. جب اس بچی نے دیکھا نا، اس بچی نے دیکھا کہ بابا علی
حسن کو واپس لے کر آیا تو دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بابا تمہیں علی حسن روک کر آ گیا تم اس کو پانی پلا کر لے آئے. تو جانتے ہو حسین نے ابا کا دامن اٹھایا اور ہٹانے کے بعد کہنے لگے کہ بیٹی سکینہ پانی پلا کر لے آیا پھر تو ان سے خیال ہوا. علی اصغر بھی شہید ہو گیا. علی اصغر بھی شہید ہو گیا. سب شہید ہو گئے. سب شہید ہو گئے. جب سب شہید ہو گئے تو راوی یہ کہتا ہے کہ بندہ حسین ابن علی نے پکار کے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ تم سب جمع ہو جاؤ اور میں تم کو سلام کرتا ہوں. ساری بیویاں جمع ہوئی. حسین نے ایک ایک بیوی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد خیمے سے باہر آئے اور خیمے سے باہر آنے کے بعد حسین نے پکار کے کہا کہ ہے کوئی میرے زلجناح کا لانے والا؟ ہے کوئی میری سواری کرانے والا؟ تمہیں کیا ہے نا کہ جب حسین اپنے زلجناح پر سوار ہوتے تھے تو کس شان سے سوار ہوتے تھے؟ کیا ہے نا کچھ نہیں آئے. سن لو ابو الفضل عباس لگام کو چھوڑ دیں. گھوڑے کی لگام زلجناح کے نام کو عباس سامنے گئے. قاسم لگام کو وسیلہ کرتے تھے. علی اکبر بابا کا دونوں اشارہ پکڑ کر انہیں زلجناح پر سوار کراتے تھے. یہ اس وقت کی شان ہے جب عباس بھی زندہ تھے, اکبر بھی زندہ تھا, قاسم بھی زندہ تھا. اب عباس نہیں ہے, اکبر نہیں ہے اور محمد نہیں ہے, قاسم نہیں ہے. تو جیسے ہی حسین نے کہا کہ ہے کوئی میری سواری کرانے والا, راوی کہتا ہے کہ ایک بڑا خیمے کا پٹا اٹھا اور علی کی بیٹی زینب یہ کہتے ہوئے باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلے زلجناح پر سوار نہیں ہوگا. بہن نے بھائی کے شانے ڈھان کر حسین کو زلجناح پر سوار کرایا. حسین زلجناح پر سوار ہو گئے. اب راوی کہتا ہے کہ حسین زلجناح کو ایڑ لگانا چاہتے تھے کہ بندہ زلجناح کے چلنے سے انکار کیا. ٹوٹا ہوا دیکھ کر میرے مولا کا جب زلجناح آگے نہ بڑھا تو بندہ حسین نے زلجناح کے گلے میں پانی ڈال دی اور رو کر کہنے لگے کہ زلجناح عباس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, علی اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ محمد نہیں آئے, قاسم بھی شہید ہو گیا. تو زلجناح کیا آخری وقت میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ زلجناح کیا آخری وقت میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ابھی حسین زلجناح سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ زلجناح کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بدل ہوئی. اب جو حسین نے بول کر دیکھا وہ دیکھا کہ چھوٹی بیٹی سکینہ زلجناح کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے اور روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ زلجناح میرے بابا کو مکہ میں لے چلی جا. زلجناح میرے بابا کو مکہ میں لے چلی جا. حسین زلجناح سے کبھی تشریف تھا, سکینہ کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگے کہ بیٹی سکینہ سمجھ کرو, بیٹی سکینہ سمجھ کرو, شاید میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں. بس یہ جملے کا کہنا تھا. ایک مرتبہ بیٹی نے وہاں پہ چھالے ڈال دیے اور رو کر کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو شہید نہیں گئے تھے. حسین نے سکینہ کو مسالی دی. بس یہ آخری جملہ ہے اور اس کے بعد تعلق برابر ہو جائے گا. آخری جملہ بیٹی کو تسلی دی, میدان میں آئے اور آنے کے بعد یہ کہہ کے حملہ کیا کہ آپ بھٹے کی جنگ دیکھو, آپ راسے کی جنگ دیکھو, آپ اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی بدل گیا, آپ اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کی خبر اپنے ہاتھ میں کھو دی. فوجیں دور دور چلی گئی, فوجیں دور دور چلی گئی. ایک مرتبہ کسی بیوی
حسین کا مجلس حسین کا مجلس میں اٹھ رہا ہے جنازہ حسین کا مجلس میں حسین کا مجلس میں اٹھ رہا ہے جنازہ حسین کا مجلس میں اٹھ رہا ہے جنازہ حسین کا انبیاء کے فرشتے بھی آئے ہیں اسلام میں انبیاء کے فرشتے بھی آئے ہیں اسلام میں انبیاء کے فرشتے بھی آئے ہیں اسلام میں انبیاء کے حسین کا مجلس میں اٹھ رہا ہے جنازہ حسین کا مجلس میں اٹھ رہا ہے جنازہ حسین کا کے فرشتے بھی آئے ہیں اسلام میں انبیاء کے فرشتے بھی آئے ہیں Good.